मिस्टर बलाच, आपके बेटे की जिंदगी खतरे में है। उन्हें मदर फीड पिलाना होगा, वरना उनकी जान को खतरा है, क्योंकि डब्बे का दूध आपका बच्चा हजम नहीं कर पा रहा है। कम वजन होने की वजह से उनके जिस्म के कई ऑर्गन्स अभी वीक हैं। डॉक्टर नहीद की बातों ने बलाच की जान निकाल दी थी। डॉक्टर, ये क्या कह रही हैं आप? कुछ भी करे, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जान से मार दूंगा, खुदकुशी कर लूंगा मैं। सदमा ही ऐसा था, वो बहकी बहकी बातें कर रहा था। बेजान ने आंखों में आंसू भर के बालाज को देखा था। बीवी को खो जाने के बाद अब उसकी आंखों में बच्चे के खोने का डर था, जो सिर्फ 2 दिन का था। बहुत ही कमजोर, बहुत ही कम वजन। प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह से वो छोटा नन्हा बच्चा जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। डॉक्टर नहीद की बातें सुनकर बीजान ने अपने दिल पे हाथ रख लिया था। एक और सदमा बर्दाश्त करने की अब उनमें हिम्मत नहीं थी। उन्होंने बलाज के तारीख चेहरे की तरफ देखा। लेकिन डॉक्टर, मैं माँ के दूध का इंतजाम कैसे करूँगा? क्या अस्पताल में ये सर्विस नहीं है? वो मासूमियत से डॉक्टर से पूछ रही थी। डॉक्टर नाहिद कहने लगी, आपकी कोई जानने वाली हो जिसका बच्चा छोटा हो, 1 साल का या 6 महीने का? वो आराम से बच्चे को मदर फीड करवा सकती हैं। मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ। बच्चा आपकी माँ को खो चुका है। इतने मजबूर हैं आप लोग, लेकिन इस वक्त बच्चे की जान बचाना बहुत जरूरी है। आप लोग कोशिश करें कि ये इंतजाम जल्द से जल्द हो जाए। उन्होंने सब कुछ खोल कर बीजान के सामने रख दिया था। बालाज को लगा कि वो शानजा को खोने के बाद अब अपने बेटे को भी खोने वाला है। उसके बाद शायद जिंदगी में कुछ ना बचे। उसने परेशानी से अपना सर दोनों हाथों में जकड़ लिया था। बीजान ने एकदम ही उसके सर पे हाथ रखा था। मेरे बच्चे, परेशान नहीं हो। एक मेरी नज़र में लड़की है, वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिला सकती है। मैं अभी बुलवाती हूँ उसे। वो दौड़ी दौड़ी बाहर खड़े ड्राइवर के पास गई। अम्मा सकीना, फौरन अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुँचो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बेगम साहिबा का फोन आया है, उन्होंने कहा है कि आप दोनों को मैं अस्पताल ले आऊं। अम्मा सकीना ड्राइवर की बातों पे हैरान रह गई थी। वो दोनों माँ बेटी जाग रही थी। बरीरा खिड़की में बैठी उदास चांद को देख रही थी। उसके अंदर खालीपन था। अभी 2 दिन पहले उसने एक सरकारी अस्पताल में मुर्दा बच्चे को जन्म दिया था। उसकी गोद और आंखें दोनों ही खाली थी। अम्मा ने उसका कंधा हिलाया था। चल मेरी बच्ची, बेगम साहिबा ने अस्पताल बुलवाया है। जरूर कोई अनहोनी बात हो गई होगी, तभी तो इतनी इमरजेंसी में आने को कहा है। वो उठकर चादर पहन रही थी। बरीरा को भी उठने को कहा। मैं कहीं नहीं जा रही अम्मा, मैं यहीं पर हूँ, आप जाओ। वो जरा भी ना हिली थी। अम्मा सकीना ने बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ रखा था। मेरी बच्ची, मालिकों का हुक्म मानना पड़ता है। देख, जल्दी चल मेरे साथ, ड्राइवर कह रहा है बहुत इमरजेंसी है। बेगम साहिबा ने फौरन अस्पताल पहुंचने को कहा है। उन्होंने काले रंग की चादर बरीरा के कंधों पर डाल दी थी। आंसू भरी नजरों से उसने माँ की तरफ देखा था। उन आंखों में क्या कुछ नहीं था, दर्द, तकलीफ, अजियत, बेचैनी। अम्मा सकीना ने उसके हर जज्बात को नजरअंदाज किया था। उनका दिल कोई चीर कर देखता तो वो एक माँ थी। बेटी के साथ जो हुआ था, उनका बस ना चल रहा था कि उस मुजरिम को अपने हाथों से फांसी पे चढ़ा दे, जिसने उनकी बेटी के साथ ये सब किया था। काले रंग की चादर पहनकर बरीरा भी साथ चलने को तैयार थी। फिर वो दोनों मर्सिडीज की पिछली सीटों पर बैठ गईं। अब गाड़ी तेजी से अस्पताल की जानिब दौड़ रही थी। लो, आ गई सकीना की बेटी। बीजान ने उसे देखते ही खुशी का इजहार किया था। ऐसे लग रहा था जैसे सामने बरीरा नहीं, बल्कि उनके पोते की जिंदगी चले आ रही है। बेख्तियार ही उन्होंने उसका हाथ थाम लिया था। आओ मेरी बच्ची, डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, वो तुम्हें सब समझा देगी। वो फौरन ही उसे लेकर डॉक्टर नहीद के पास पहुंच गई थी। डॉक्टर नहीद ने उस कम उम्र खूबसूरत लड़की को देखा था, जिसने काले रंग की चादर से अपना चेहरा छुपा रखा था। ये लड़की क्या मैरिड है? बेजान जल्दी से कहने लगी। जी जी डॉक्टर, इसने अभी 2 दिन पहले ही अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो मुर्दा पैदा हुआ था। लेकिन ये मेरे पोते को दूध पिला सकती है। अगर ये खुशी से उसे दूध पिलाना चाहे तो मेरे पोते की जिंदगी का सवाल है। बरीरा, देखो बेटा, इनकार न करना। बीजान ने अचानक उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। बरीरा फटी फटी आंखों से उन्हें देख रही थी।
پھر ایک دم ہی ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بی جان کا بہت بڑا احسان تھا اس وقت جب وہ دونوں ماں بیٹیاں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، 2 دن سے بھوکی پیاسی شہر کی سڑکوں پر گھوم رہی تھی۔ انہوں نے اسے پناہ دی تھی، سہارا دیا تھا، ایسے میں وہ کیسے انکار کرتی؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں اپنی مرضی اور خوشی سے اس بچے کو فیڈ کرواؤں گی، آپ بس کسی طرح بھی جان کے پوتے کی زندگی بچا لیں۔ اس نے ڈاکٹر کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ڈاکٹر نہید کی آنکھیں بھی خوشی سے چمکنے لگی، اسے اس کم عمر لڑکی کو دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ پھر وہ انہیں نرسری میں لے گئی تھی۔ نرس نے اسے مکمل طور پر سمجھا دیا تھا کہ بچے کو وقفے وقفے سے ہر 2 گھنٹے بعد فیڈ کروانا ہے۔ پھر اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اپنے مردہ بچے کو 2 دن پہلے دفنایا تھا، لیکن خدا نے جیسے ایک نئی آزمائش، ایک نئی زندگی اس کے ہاتھوں میں رکھ دی تھی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر اس بچے کو اپنی چھاتی سے لگا لیا تھا۔ ننھا، کمزور لیکن بے تحاشا خوبصورت بچہ، بڑی بڑی سنہری آنکھیں لیے بریرہ کے وجود میں اپنی ممتا تلاش کر رہا تھا۔ وہ اس کے سینے سے ماں کی خوشبو محسوس کرتا، اس کی چھاتیوں کو اپنے منہ تک لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اب بڑی آہستہ آہستہ نرمی سے تو قطرہ قطرہ دودھ اپنے اندر اتار رہا تھا۔ نرس مسکرا کر کہنے لگی، شکر ہے بچے کے منہ نے دودھ کو چھو لیا ہے، ورنہ اکثر بچے انکار بھی کر دیتے ہیں۔ آپ بڑی خوش قسمت ہے، خدا آپ سے راضی ہوگا کیونکہ آپ ایک نیک کام کر رہی ہیں۔ بریرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، خود بی جان بھی رو رہی تھی۔ انہیں دونوں کندھوں سے پکڑ لیا تھا۔ کیا ہوا؟ میرے بچے کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ وہ عورت آ گئی ہے جو اسے مدر فیڈ کروائے گی؟ ہاں ہاں میرے بچے، بریرہ اسے دودھ پلا رہی ہے، ٹھیک ہو جائے گا وہ، خدا پہ بھروسہ رکھو۔ بی جان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ اس کی ہنستی کھیلتی زندگی لمحہ بھر میں برباد ہو گئی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے وہ کتنا خوش تھے، کتنی بڑی پارٹی رکھی تھی، وہ بھی بیبی شاور کی۔ شانزے کی ڈیلیوری میں ابھی 1 مہینہ باقی تھا، لیکن اچانک ہونے والا بی پی ہائی جو جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن اچانک ہی ڈاکٹر نے بری خبر سنائی تھی، آپ کی مسز کا بی پی ہائی ہو گیا ہے، بی پی آپریشن کرنا پڑے گا، ان کاغذات پر سائن کر دے۔ ڈاکٹر ناہید ان کی فیملی ڈاکٹر تھی، وہ بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ یہ کیس بالکل ہی پیچیدہ ہو گیا تھا، کسی طرح بھی پیشنٹ کا بی پی کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر آپریشن تو ہو گیا، بچہ بھی پیدا ہوا، لیکن وقت سے پہلے۔ سب بہت ہی خوش تھے، مبارکباد دے رہے تھے، لیکن بلاش کی نگاہیں شیشے کے اس پار بیڈ پر لیٹی شانزہ پر تھی، جو اکھڑی اکھڑی سی سانسیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر نہید نے اسے اکیلے میں بلایا تھا۔ آپ کی مسز کی حالت ٹھیک نہیں ہے، انہیں آئی سی یو میں منتقل کرنا ہوگا۔ بلاش کی جان نکل گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے آئی سی یو میں لے جا رہے تھے۔ اچانک ہی اس کا دم گھٹنے لگا تھا، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے تو ابھی تک اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں تھا، اسے شانزہ کی زندگی کی فکر تھی۔ وہ بی جان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے بی جان، کیا وہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلی جائے گی؟ میں اس کے بغیر 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہوں گا، میں بھی مر جاؤں گا، اس کے پاس چلے جاؤں گا۔ وہ ایسے ہی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ پھر 3 گھنٹوں کی جدوجہد کے باوجود بھی ڈاکٹرز اپنے تمام کوششوں میں ناکام کر رہے تھے۔ وہ جوان سالہ لڑکی ایک بچے کو جنم دے کر اپنی زندگی سے روٹھ گئی تھی، اور بلاج خانزادہ ہاؤس پر قیامت گزر گئی تھی۔ سب لوگ رو رہے تھے، صدمے میں تھے، لیکن بلاش کے لیے ابھی اور آزمائش تھی۔ جب ڈاکٹر نے آ کر بتایا تھا کہ آپ کے بچے کو بھی آئی سی یو میں شفٹ کر رہے ہیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر شام کو ہی ڈاکٹر ناہید نے انہیں بتایا تھا کہ بچے کو مدر فیڈ کروانا لازمی ہے، ورنہ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ بی جان اس لڑکی کی احسان مند تھی جو اپنی چھاتیوں سے اس بچے کے اندر زندگی منتقل کر رہی تھی۔ وہ محبت بھری نظروں سے بریرہ کو دیکھ رہی تھی۔ اگر بلاج کے بچے کو کچھ ہو جاتا تو بہت ہی مشکل تھا اس کا زندگی کی طرف واپس لوٹنا۔ بلاش نہیں جانتا تھا کہ اس کے بچے کو کون دودھ پلا رہا ہے، وہ عورت کون ہے، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن بی جان نے اسے تسلی دی تھی۔ بریرہ ہر 2 گھنٹے بعد اسے مدر فیڈ کروا رہی تھی، اسی دوران اسے بھوک بھی شدت کی لگ رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر نہید نے بی جان سے کہا کہ یہ لڑکی بہت ہی کمزور ہے، اسے اچھی خوراک کھلائیں،
भूख लगेगी तो ये खाएगी, इसके बाद वो दूध ताकत बनकर बच्चे के जिस्म में जाएगा, बच्चे भी ठीक हो जाएगा। जितनी अच्छी खुराक माँ की होगी उतनी ही अच्छी सेहत बच्चे की हो जाएगी। बेजान इस बात पर अमल कर रही थी। ठीक एक हफ्ते बाद बिलाखिर डॉक्टर नाहिद ने उन्हें खुशखबरी सुनाई थी। आप बच्चे को घर ले जा सकते हैं, माशाल्लाह से वो काफी बेहतर है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, हर 2 घंटे बाद उन्हें मदर फीड करवाना है। डब्बे का दूध हरगिज नहीं देना, ताकि आगे किसी भी मुश्किल सूरत हाल से बचा जा सके। बेजान बहुत ही खुश थी। बलाश ने अपने चांद से शहजादे को दोनों हाथों में उठा रखा था। पीछे काली चादर में चेहरा छुपाए बरीरा खड़ी थी। वो इनसे बहुत ही फासले पर थी। उसकी माँ अम्मा सकीना भी अपनी बेटी के पास ही खड़ी थी। ड्राइवर ने सारा सामान गाड़ी में रख दिया था। तभी बीजान ने पलटकर दोनों माँ बेटी को पुकारा था। आ जाओ बरीरा, सकीना, घर जाने का वक्त हो गया है। बलाश ने पलटकर अपनी माँ की आवाज पर उन दोनों की तरफ देखा था। उन दोनों को क्या जरूरत थी यहाँ बुलाने की? इसकी आवाज में उखड़ापन था। बीजान ने उसके कान में सरगोशी की थी। बेटा, इन्हीं की वजह से ही तो हम आज घर जा रहे हैं, वो भी अपने पोते को लेकर। बलाश की समझ में ये बात ना आई थी। वो हैरत से काली चादर में लिपटी उस लड़की को देख रहा था, जिसकी नजरें झुकी हुई थी। ये सकीना की बेटी, इसी ने मेरी बेटी को दूध पिलाया है, वो हैरत से सोच रहा था। घर लाकर बीजान ने अपने पोते का सदका उतारा था। बलाज हर वक्त उसे गोद में लेकर बैठा रहता। जैसे ही दूध का वक्त होता, सकीना उसे लेकर अपने सर्वेंट क्वार्टर में चली जाती। बरीरा वहीं पर बैठकर उसे दूध पिला देती थी। आखिर ये कब तक होता, क्योंकि बच्चा रात के वक्त जागता था और दिन में सोया रहता। इसका कोई मुस्तकिल हल निकालना पड़ेगा। बीजान गहरी सोच में थी। फिर उन्होंने बलाज से बात करने का फैसला किया। 1 महीना हो गया है बेटा, तुम भी परेशान हो रहे हो और मैं भी, और वो लड़की जो मेरे कहने पर इस बच्चे को पाल रही है। बेटा, एक दरख्वास्त है तुमसे, तुम इस बच्चे से निकाह कर लो, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस नन्हे से फरिश्ते की खातिर। वो रात दिन इसकी देखभाल करेगी और ये तंदुरुस्त हो जाएगा, और इसकी जिंदगी का सवाल है मेरे बच्चे। बेजान की बात सुनकर बलाज हत्थे से उखड़ गया। ये क्या कह रही हैं आप? होश में तो हैं? उस मुलाजमा की बेटी से मैं शामजा के मरने के सिर्फ 2-3 महीने बाद ही निकाह कर लूं? दुनिया हम पर थू थू करेगी। मैं क्यों उससे निकाह करूंगा? आपने भी तो इन दोनों माँ बेटी को एक अरसे से यहाँ रखा हुआ है। अगर वो मेरे बच्चे को फीड करवा रही है तो इसका कोई एहसान नहीं है, और इसका एहसान इतना बड़ा भी नहीं है कि मैं इसे निकाह ही कर लूं। एहसान की बात नहीं है मेरी बेटी, तुम भूल चुके हो बलाज कि वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसकी रजाई माँ बन चुकी है। ये रिश्ता तुमने या हमने नहीं, बल्कि ये रिश्ता तो खुदा ने इसका बनाया है। वो भी इस बच्चे के साथ। मुझे अपने पोते की जिंदगी अजीज है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। वो दुपट्टे से अपनी आंखें साफ कर रही थी। बलाज ने उसके रोते हुए चेहरे को देखा। उनके चेहरे में दर्द छुपा था। शामज़ेद जिस तरह अचानक उन्हें छोड़कर चली गई थी, इस हंसते बसते घर को जैसे नजर लग गई थी। आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? क्यों निकाह का कह रही हैं? आखिर वो दूध मेरे बच्चे को पिला तो रही है, मेरे बच्चे को पाल तो रही है। उठो, दूध पिलाओ मेरे बेटे को। बिलाज खानजादा बरीरा पर चीख रहा था, जो गलती से उसके कमरे में सो गई थी। वो उठकर वहीं उसे नींद में दूध पिलाने लगी। नन्हा अरीश दूध पीते ही सो गया था। वो बेख्याली में बगैर जिस्म ढांपे सो गई। बलाश ने उसके सफेद जिस्म को देखा तो उसे अपने करीब कर गया। उसकी पहली बीवी मर गई थी। बरीरा से उसने मजबूरी में निकाह किया था बेटी की खातिर। वो खानजादा हाउस की मुलाजमा की बेटी थी। 2 दिन पहले उसने एक नाजायज मुर्दा बच्चे को जन्म दिया था। आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? क्यों निकाह का कह रही हैं? आखिर वो बच्चे को दूध पिला तो रही है, वो मेरे बच्चे को पाल तो रही है। 6 महीने के होने के बाद इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर इसे किसी मदर फीड की जरूरत नहीं होगी। बिलाज उनके इस फैसले पर राजी नहीं था। मैंने कल ही बरीरा की बातें सुन ली थी। वो सकीना से कह रही थी कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो कह रही थी कि मालकिन का बेटा मुझे हकारत भरी नजरों से देखता है। शायद उसे पसंद नहीं कि मैं उसके बच्चे को दूध पिलाऊं, क्योंकि मैं अब एक गुनाहगार लड़की हूँ। वो ये सारी बातें अपनी माँ से कह रही थी। इसके पीछे बेटा कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। अगर वो दोनों माँ बेटी इस घर से चली गईं, तो इस मासूम बच्चे का क्या होगा?
وہ بہت زیادہ فکر مند لگ رہی تھی۔ بالاش خاموش تھا، پھر یہ کہہ کر اٹھ گیا کہ ٹھیک ہے، آپ کا جو بھی فیصلہ ہے مجھے منظور ہے، میں آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کروں گا۔ بریرہ، اٹھ میری بچی، تیری تو بھاگ جاگ گئی۔ خدا نے تجھے تیری تکلیفوں کا، تیری مصیبتوں کا تجھے انعام دیا ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ تیری قسمت آسمانوں کو چھوئے گی۔ وہ کمزوری اور بخار کے باعث بستر میں پڑی تھی جب سکینہ آ کر اس کی پیشانی چومنے لگی۔ کیا ہو گیا اماں؟ ہوش میں تو ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیسا انعام؟ مجھے بدقسمت، بدبخت، کالے نصیب والے کی قسمت کیسے روشن ہو سکتی ہے؟ میں تیری زندگی کا وہ سیاہ باپ ہوں جسے تم مٹا بھی نہیں سکتی۔ وہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھی۔ زندگی نے اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا کہ وہ بہت ہی سخت الفاظ کہنے لگی تھی، وہ بھی صرف اپنے بارے میں۔ نہ میری بچی، ایسے نہیں کہتے۔ تو نے اپنی تکلیفوں پر صبر کیا، اسی لیے خدا نے تجھے صلہ دیا ہے۔ ابھی ابھی بیگم صاحبہ کے پاس سے آئے ہوں، انہوں نے تو ایسی بات کہی کہ مجھے اپنی بیٹی کی خوش قسمتی پر یقین ہی نہیں آ رہا۔ جانتے بھی ہے انہوں نے کیا کہا ہے؟ وہ تیرا اور بلال صاحب کا نکاح کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی صرف اپنے پوتے کی خاطر، کیونکہ تو نے اس کے جگر گوشہ کو ممتا دی، اسے دودھ پلایا۔ اب تو اس کی رضائی ماں بن گئی ہے، لیکن وہ تجھے اس کی حقیقی ماں بنانا چاہتی ہے۔ اس نے خود مجھے یہ کہا ہے، کہہ رہی تھی بریرہ سے کہنا کبھی یہ گھر چھوڑ جانے کی بات نہ کرنا، اس کے پوتے کی زندگی کا سوال ہے۔ پہلے ہی ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، ان کی جوان بہو اس دنیا سے چلی گئی۔ بریرہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اماں سکینہ کو دیکھ رہی تھی۔ سچ میں ہی انہوں نے ایسی بات بتائی تھی جس پر اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کہاں وہ بلاچ خانزادہ جس نے اسے ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھا تھا؟ صرف وہی نہیں، اس دنیا کا ہر انسان اسے حقیر سمجھتا تھا۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ بریرہ سے پوچھ لینا، اسے رشتے پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے، اس کی رضامندی لازمی ہے۔ دیکھو تجھے کتنی عزت دے رہی ہیں میری بیٹی، اس کی بات سے انکار نہ کرنا۔ سکینہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بریرہ نے بے بسی سے ماں کی طرف دیکھا تھا، وہ کیا کہتی، اس کے پاس کہنے کے لیے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ اماں، کیا آپ نے بلال صاحب کو میرے ماضی کے بارے میں بتا دیا ہے؟ وہ جھوٹ جو ہم نے بیگم صاحبہ سے کہا ہے، کیا ہم اسی جھوٹ کے سہارے ان سب سے رشتہ قائم کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا اماں، بیگم صاحبہ نے تو ہم پر یقین کر کے ہمیں اس گھر میں جگہ بھی دی، لیکن اگر کبھی وہ سچائی ان کے سامنے آ گئی تو وہ ہم دونوں ماں بیٹی کو دھکا دے کر اس گھر سے نکال دیں گی۔ سکینہ کہنے لگی کہ جب دیکھی جائے گی، اور اس میں تمہارا کیا قصور تھا؟ میری بیٹی، جب باہر پھرنے والے انسان ہی درندے بن جائے تو ہم جیسی لاوارث عورتیں کہاں جا کر مریں؟ سکینہ آپ دیدہ تھی، بریرہ کیا کہتی، سکینہ کی اسی میں خوشی تھی کہ وہ بیگم صاحبہ کی بات مان کر بلال صاحب سے نکاح کر لے۔ کہاں وہ آسمان کا چمکتا ہوا چاند، اور کہاں بریرہ اس گھر کی نوکرانی کی بیٹی۔ بالاش نے اپنے ہاتھوں میں ننھے عریج کو اٹھا رکھا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام عریج رکھا تھا کیونکہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی شانزے اور اس نے یہ نام سوچ رکھا تھا۔ لیکن آج وہ کیا کر رہا ہے؟ شانزے سے بے وفائی۔ اس کی موت کے صرف 3 مہینے بعد ہی وہ ایک لڑکی سے نکاح کر رہا ہے، لیکن یہ نکاح مجبوری میں کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کو ماں کی ضرورت ہے، اور وہ ماں جو اسے 3 مہینے پہلے ہی اپنے دودھ سے چمٹا کر اسے اپنا عادی بنا چکی تھی۔ 3 مہینے میں وہ آدھی آدھی رات کو اٹھ کر روتا تو وہ فوراً ہی آ کر عریش کو اپنی چھاتی سے لگا لیتی۔ جب تک اس کا بیٹا بھرپور سیراب نہ ہو جاتا وہ اسے چھوڑ کر نہ جاتی تھی، اسی لیے وہ اس میں ممتا تلاش کرتا تھا۔ بریرہ کے روپ میں اسے ایک ماں مل گئی تھی، لیکن اس نے بی جان کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ یہ نکاح صرف کاغذی ہوگا۔ بی جان اسی پر خوش ہو گئی تھی۔ گھر میں 2-4 لوگ تھے، بس نکاح خواہ تھا۔ گلابی رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنے سر جھکائے بریرہ بیٹھی تھی، اور اس کے برابر میں بیٹھا بلاش خانزادہ۔ بریرہ کے چہرے پہ اداسی تھی تو بلاش کا چہرہ بھی غصے سے تنا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ شانزے سے بے وفائی کر رہا ہے۔ تبھی اس کی نظر اپنے 3 مہینے کے بیٹے پہ پڑی تھی۔ وہ دنیا جہاں سے بے خبر بی جان کی گود میں آرام سے سو رہا تھا۔ 3 مہینے پہلے اچانک ہی اس کی جان ہتھیلی میں آ گئی تھی، جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بچے کو بچانا مشکل ہے کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے۔
لیکن اب اس بات کو 3 مہینے گزر گئے تھے۔ وہ نہ صرف صحت مند ہوتا جا رہا تھا بلکہ ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے بھی لگا تھا۔ نکاح خواہ اس کی رضامندی پوچھ رہا تھا جبکہ وہ سوچوں میں مگن تھا۔ پھر اس نے چپ چاپ نکاح نامے پر دستخط کر دیا اور خاموشی سے اٹھ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ بی جان نے بریرہ کی پیشانی چوم لی تھی۔ میری بچی، اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ ان 3 مہینوں میں تجھے رات کو جا جا کر بستر سے اٹھاتی تھی، لیکن اب مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب نہ صرف تجھے ایک بیوی بلکہ اس کی ماں بن کر اسے دن رات دیکھنا ہوگا۔ تو نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے میرے بچے۔ تو نے میرے پوتے کو نئی زندگی دی۔ وہ اسے دعائیں دے رہی تھی۔ بریرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے بھی تو ہم پہ احسان کیا ہے بی جان۔ شاید ہم دونوں ماں بیٹی تو کسی نہر میں جا کر خودکشی کر لیتے اگر آپ ہمیں اس گھر میں جگہ نہ دیتی تو۔ آج سے 7-8 مہینے پہلے کچھ ایسے ہی حالات سے گزر کر وہ دونوں یہاں پہنچی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ نے تو مجھ کمزاد پر اتنا بڑا احسان کر دیا، میری بیٹی کو اپنی گھر کی بہو بنا کر۔ میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ اگر مر بھی گئی تو اب دل میں سکون ہوگا کہ میری بیٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ بی جان مسکرا دی تھی۔ یہ سارے فیصلے قدرت کے ہوتے ہیں سکینہ، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ بریرہ کی شکل میں میرے پوتے کو ماں مل گئی ہے۔ یہ دیکھو اسے کیسے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ ننھا اریج اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بریرہ کے چہرے کو چھو رہا تھا، گویا محبت کا اظہار کر رہا ہو، اس بات کا شکریہ ادا کر رہا ہو کہ وہ اس کی ماں بن گئی ہے۔ پھر رات کو وہ اریج کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی تھی۔ جب بلاش کمرے میں آیا تھا اس لڑکی کو اس نے کبھی توجہ سے دیکھا تک نہیں تھا۔ ہاں اتنا ضرور جانتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اس بنگلے میں رہتی ہے اور حاملہ ہے۔ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ دونوں ماں بیٹی نے جانے کس مجبوری میں اپنا گاؤں چھوڑ کر یہاں آئی تھی۔ بس وہ اس کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا۔ بلاش کو کمرے میں دیکھ کر وہ ایک دم سے سمٹی تھی۔ اسے ایک عجیب سے خوف نے گھیر لیا تھا، کہیں وہ اس کی بےزتی کر کے اسے کمرے سے نہ نکال دے۔ اس سے پہلے کہ تم کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو، میں تمہیں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے صرف اور صرف اپنے بچے کی خاطر تم سے نکاح کیا ہے، اس لیے اپنی ایک حد میں رہنا اور کبھی بچے کے حوالے سے مجھے شکایت کا موقع نہ دینا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اریج کا خیال رکھنا، وہ بھی 24 گھنٹے، اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ بریرہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی، تو گویا وہ اسے اس کے اوقات بتا رہا تھا کہ وہ پہلے بھی ایک نوکرانی کی بیٹی تھی اور اب بھی اس گھر کی نوکرانی ہے۔ اس سے زیادہ کا خیال وہ اپنے دل میں نہ لائے۔ سر جھکائے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے وہ اسے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اریج اس کی گود میں لیٹے لیٹے سو گیا تھا۔ پھر اس نے اس کی پیشانی چومی اور اٹھ کر کاٹ میں ڈال دیا، بستر درست کیے اور خود اپنا بستر نیچے زمین پر لگا لیا۔ بلاش باتھ روم میں کپڑے تبدیل کر رہا تھا۔ جیسے ہی باہر نکلا تو اسے زمین پر سوتا دیکھ کر وہ سوچنے لگا، اچھا ہی ہوا میں نے پہلے اس کی اوقات واضح کر دی، ورنہ نہ جانے اپنے بارے میں کیا سوچ رہی تھی۔ کہتے ہی وہ بیڈ پہ دراز ہو گیا اور لیپ ٹاپ آن کر لیا۔ کتنے دن سے اس نے اپنے بزنس پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے اب تھوڑا مائنڈ فریش ہو گیا ہے۔ کم از کم اس کے دل میں یہ تو تسلی تھی کہ اریج کے معاملے میں وہ غیر ذمہ داری ہرگز نہیں دکھائے گی۔ پھر آدھی رات کو وہ اٹھ کر رونے لگا۔ بریرہ ایک دم ہی نیند سے جاگ گئی تھی۔ وہ دودھ مانگ رہا تھا۔ بلاش کی بھی آنکھ کھل گئی تھی، لیکن وہ لیٹا رہا۔ بریرہ نے خود ہی اٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر بلاش کی طرف پیٹ کر کے اسے فیڈ کروانے لگی۔ 2-4 دن سے وہ بہت ہی کمزوری محسوس کر رہی تھی اور اس طرح سے بلاش کے سامنے اسے دودھ پلانے میں شرم بھی آ رہی تھی، گو کہ وہ اب اس کا شوہر بن چکا تھا۔ لیکن آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی اور یہ رات بڑی عجیب تھی۔ لیکن بلاش جب بھی بریرہ کو دیکھتا اسے بڑی شدت سے، شان سے کسی کی یاد آتی تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو ایسے ہی اسے اپنے سینے سے لگا کر بیٹھی ہوتی۔ ان کی زندگی کس قدر تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کی یاد آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ایک بھرپور مرد تھا، زندگی کی تلخیوں تکلیفوں کا سامنا کرنا خوب اچھے سے جانتا تھا، لیکن جب بھی وہ شانزہ کے بارے میں سوچتا تو نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ اونچا لمبا مرد ہونے کے باوجود وہ بچوں کی طرح اس کی یاد میں آنسو بہاتا تھا۔ شاید اسے بھولنا اتنا آسان نہیں تھا۔
अरीज सेहत में बहुत ही जानदार हो गया था। वो एक मोटा गपलू सा बच्चा था। उसे फीड करवा कर बरीरा दिन ब दिन और कमजोर होती जा रही थी। उस दिन भी बीजान उसे कहने लगी, क्या बात है बेटी, तुम अच्छे से खुराक लिया करो। डॉक्टर ने क्या कहा था कि जब तुम्हें भूख लगे अच्छे से डाइट लिया करो। जो तुम खाओगी उसका असर बच्चे पे होगा। लेकिन तुम तो दिन ब दिन कमजोर ही होती जा रही हो। क्या खाती पीती नहीं हो? बीजान को उसकी बहुत ही फिक्र थी। वो सर झुकाकर बैठी थी। बस खाती हूँ, ज्यादा भूख नहीं लगती। वो अपने हाथों को देखे जा रही थी। बीजान ने उसके कपड़ों को देखा। 1 महीना हो गया था उनके निकाह को, लेकिन अभी तक वो उन्हीं कपड़ों में फिरती थी जो उसने निकाह से पहले बनवा रखे थे। मलंगचे पुराने से कपड़े। अरीज को वो पाल रही थी तो अपने आप को उसने भुला दिया था। फिर उस शाम बीजान शिद्दत से बलाश का इंतजार कर रही थी। बेटा, वो तुम्हारी खादमा तो नहीं है। मेरे कहने पर तुमने उससे निकाह कर लिया, लेकिन मेरे बच्चे, तुम उसकी जरूरतों का भी ख्याल रखो। देखो, उसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। हाँ तो ले आए कपड़े, दे दें। आपको पैसे वैसों की कमी है क्या? इस घर में मेरी जिम्मेदारी नहीं है उसके कपड़ों की। ऐसे ना कहो बेटा, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो तुम्हारे बेटे को पाल रही है, अपना खून उसकी रगों में डाल रही है। खुद देखो वो दिन ब दिन कितनी कमजोर होती जा रही है। तुम उसका ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम उसे मोहब्बत दो, उसे तवज्जो दो, लेकिन उसकी जरूरत का ख्याल जरूर रखो। मोहब्बत मेरे कहने से तुम्हारे दिल में पैदा नहीं होगी। वो तो जब खुदा चाहेगा उसके लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत डाल देगा। बीजान तस्बीह हाथ में लेकर बैठी थी। फिर वो उठकर नमाज पढ़ने के लिए चली गई। बलाज को उनकी बातों पर शदीद गुस्सा आया हुआ था। तभी वो कमरे में चला आया। मुख्तलिफ किस्म के खिलौने बखेरे वो बेड पे अरीज को लिए बैठी थी। उसे देखकर एकदम ही सीधी हुई। चादर अच्छी तरह से अपने वजूद पर डाल ली थी। वो हर वक्त चादर ही पहन के रखती थी। अब इसे अपने साथ लेकर आऊं शॉपिंग करने के लिए। इसकी औकात है क्या मेरे साथ जाने की? बलाश ने उसके बारे में तनफ्फुर से सोचा था। तभी वो कपड़े तब्दील करके वॉशरूम से बाहर आया। उसके सामने नोट फेंकते हुए कहने लगा, ये लो पैसे और कल जाकर अपने कपड़े खरीद लाना। ख्वाम में मसलूम बनने का शौक है तुम्हें। बरीरा उसको हैरानी से देख रही थी, फिर सर झुकाकर रह गई। उसने पैसों को हाथ भी नहीं लगाया था। बलाज गुस्से से उसे देख रहा था। नखरे देखो कितने हैं इस लड़की के। अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। उसकी खामोशी पर वो और भी गुस्से में आ गया था। दोनों के दरमियान ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन वो इस बात को मानता था कि वो उसके बेटे का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखती थी। वो उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती थी। अभी भी वो साफ सुथरे कपड़े पहने पेट भर के बड़े आराम से खेल रहा था। दिन ब दिन तेजी से सेहत पकड़ रहा था। फिर बलाज उसके साथ खेलने लगा और वो उठकर कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन ही बीजान बलाश के कमरे में आई थी। बेटा, अलमारी में इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, अब ढंग के कपड़े पहना करो। ये कपड़े पड़े खराब हो जाएंगे मेरे बच्चे, इन्हीं कपड़ों को पहन लिया करो। नहीं नहीं बीजान, ये कपड़े तो शानजा बीबी के हैं, मैं भला इन्हें कैसे पहन सकती हूँ? ये सुनकर वो मुस्कुरा दी। उनकी मुस्कुराहट में भी गहरी उदासी थी। शानजा के हैं, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा है कि उसके कपड़े किसी के काम आ जाएं। तुम इसमें से एक जोड़ा निकाल कर पहन लो। क्या पता इससे देखकर ही बलाज के दिल में तुम्हारे लिए जगह बन जाए, वो तुम्हें अपनी जिंदगी में कबूल कर ले। देखती नहीं हो मेरा बेटा कितना बिखरा बिखरा सा रहता है। मुझे मालूम है उसे बीवी की जरूरत है, लेकिन वो अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ शानजा की याद में। तुम किसी तरह उसकी जिंदगी में शामिल होने की कोशिश करो। बेजान उसे समझा रही थी। वो सर झुकाकर उनकी बातें सुन रही थी। फिर उनके बेहद इसरार पर उसने अलमारी से एक गहरे सब्ज रंग का जोड़ा निकाल कर पहन लिया था। उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बीजान के कहने पर वो जोड़ा पहनकर बैठ गई थी। बेहद महंगा और खूबसूरत सा सूट था। बरीरा ने पहना तो बीजान ने उसकी तारीफ की थी। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही हो। वो नजरें झुकाकर रह गई। अरीज की वजह से बलाज भी जल्दी ऑफिस से आ जाता था, और आज भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसने खेलते हुए बेटे को बरीरा की गोद से उठाना चाहा, तो उसकी नजर उस सूट पर पड़ी थी। ये सूट उसने शानजा को एक महंगी शॉपिंग मॉल से दिलवाया था। शानजा का सूट उसके जिस्म पर देखकर तो जैसे उसके तन बदन में आग लग गई थी।
किस की इजाजत से तुमने ये सूट पहना है? उसकी चीजों को हाथ कैसे लगाया तुमने? पता भी है ये सूट कितना महंगा है? तुम्हारी औकात है इसे पहनने की? क्या सोचकर तुमने ये कपड़े पहने हैं? मैं आइंदा तुम्हारे वजूद पर शानजा की कोई चीज ना देखूं। बलाश ने उसे इतना जलील किया कि उसकी मोटी मोटी आंखों में आंसू आ गए थे। उसका गुस्सा देखकर वो वहशत ज़दा थी। अल्फाज भी मुंह से अदा ना हुए। बलाश ने उसे बाजू से दबोच लिया था। क्या सोच रही हो कि तुम शानजा की जगह ले लोगी मेरी जिंदगी में? उसके बेटे को पाल रही हो, मेरी बीवी बनकर इस कमरे में रह रही हो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं बनेगी। किसी भी भूल में मत रहना। वो अंगारे चबा रहा था, एकदम ही बरीरा पलटी और भागती हुई अम्मा सकीना के पास चली गई। वहीं सर्वेंट क्वार्टर में वो फूट फूट कर रो रही थी। सकीना बेटी की हालत देखकर परेशान थी। क्या हुआ बरीरा? क्या बलाश साहब ने कुछ कहा है? अम्मा, हम दोनों कहीं और चलते हैं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। रोज रोज जिल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। पहले भी कम जिंदगी ने मुझ पर सितम नहीं किए, जब हर रोज मैं एक अजियत बर्दाश्त करूं। वो रोई चली जा रही थी। बीजान ने उसे जाते हुए देख लिया था और बलाश की चीखती हुई आवाज भी सुन ली थी। क्या तरीका है ये? तुम तो बिल्कुल ही जाहिल बन चुके हो। बलाश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उसे किसने कहा था कि वो शानजे के कपड़े को हाथ लगाए? उसने न सिर्फ वो कपड़े उठाए बल्कि उसे पहन भी लिए। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा। मैंने ही कहा था उसे, मेरे कहने पे उसने वो कपड़े पहने थे। तुमने तो उसे आज तक एक जोड़ा नहीं दिलवाया। 6 महीने हो गए तुम्हारी शादी को उसके साथ। वो तुम्हारे बच्चे को पाल रही है, रातों को उठ उठ कर उसे दूध पिलाती है, अपनी नींद खराब करती है। उसकी खुद की हालत देखो, कितनी कमजोर हो गई है, और तुम उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। अब मैं तुम्हें जब तक माफ नहीं करूंगी, जब तक तुम उसे खुद वापस इस घर में नहीं लेकर आओगे। बेजान ने अपना फैसला सुना दिया था। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अब तो अरीश ने भी रोना शुरू कर दिया था। वो रोती हुई यहाँ से गई थी तो जाकर सकीना के पास लेट गई। उसका बुखार में जिस्म तप रहा था। जब काफी देर हो गई और अरीश ने भी रोना बंद ना किया था, तब वो मजबूरन उसके पास पहुंच गया था। ये क्या ड्रामा है? चलो संभालो इसे। उसने बेटे को ही उसके गोद में थमा दिया था। वो जो दुपट्टे से बेनियाज चरपाई पे लेटी हुई थी, एकदम ही घबरा कर उठ गई थी। अम्मा न जाने कहाँ चली गई थी। उसकी निगाहें अपनी चादर तलाश कर रही थी। कभी भी वो बलाश के सामने बेहिजाब नहीं आई थी। अरीज उसकी गोद में आकर खुश था। फिर कमीज उठा उठा कर वो दूध मांगने लगा। बरीरा खामोश थी। बलाश के सामने उसे कैसे फीड करवाती? वो उसे बहलाने लगी। चलो आओ, उसे वहीं आके फीड करवा देना। उसने बाजू से पकड़कर बरीरा को उठाया। मुझे चादर तो लेने दो। वो लड़खड़ा गई थी उसके एक लिमिस पर ही। कहाँ तो सोच रही थी कि अब कभी भी वापस उस कमरे में नहीं जाएगी। यहाँ पर रहकर वो अरीज को पाल लेगी। उस नन्हे शहजादे की खातिर ही तो उसने ये निकाह किया था, और अब उसके एक दफा कहने पर ही वो वापस आ गई थी। अभी भी उसने वही शानजा के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन ऊपर काले रंग की चादर लपेट रखी थी। बलाश के दिल में ख्याल तो आया था, बीजान की बातों का कुछ असर भी हुआ था। वाकई उसने अक्सर रातों को उसे जागते हुए देखा था। नींद से बेहाल वो उसे संभालने में मसरूफ होती उसके लखते जिगर को। आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए थे। बलाश ने उसे गौर से देखा तो उसे महसूस हुआ उसकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं थी। शाम से और वो तकरीबन हम उम्र ही थे, लेकिन बरीरा उससे बहुत छोटी थी। उसकी इतनी उम्र तो नहीं थी। आखिर क्या वजह रही होगी कि उसके शौहर ने उसे छोड़ दिया, वो भी हामला करके? ये बात उसे खटक रही थी। फिर उस रात अरीज के सो जाने के बाद उसने हमेशा की तरह अपना बिस्तर नीचे लगा लिया था। बलाश को नींद नहीं आ रही थी, तभी उसने बरीरा को पुकारा था। इधर आओ जरा, मुझे एक बात तो बताओ। एक बात का सच सच जवाब देना। आखिर क्या वजह थी जो तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी, वो भी शादी के फकत 2-4 महीने बाद ही? कोई तो वजह रही होगी। क्या उसने पलट कर वापिस अपनी औलाद के बारे में भी नहीं पूछा? वो बड़े गौर से उसे देखे जा रहा था। बरीरा उसके सामने मुजरमों की तरह सर झुकाए खड़ी थी। तभी बलाश ने उसे बैठने का इशारा किया था। घबराओ मत, मैं बस वैसे ही तुमसे पूछ रहा हूँ। आखिर क्या वजह रही जो तुम्हारे शौहर ने तुम्हें छोड़ दिया? मैंने आज तक तुम्हारे माजी के बारे में कोई सवाल नहीं किया, लेकिन ये सवाल मेरे मन में जरूर है। वो बेड के कोने पर टिक कर बैठी थी। हाथ मसलती हुई उसके अंदर शदीद इज़्तिराबी कैफियत नुमाया हो रही थी। अच्छा, क्या नाम था तुम्हारे शौहर का?
وہ اسی گاؤں سے تھا جہاں سے تم آئی ہو۔ وہ میرا شوہر ہے ہی نہیں تو اس کا نام کیا ہوگا؟ کیا مطلب ہے؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تمہارا شوہر نہیں ہے تو وہ بچہ کیسے؟ کیا آسمان سے ٹپکا تھا؟ اب کے بلاش نے جھپتے ہوئے لہجے میں اس سے سوال کیا تھا۔ وہ ایک بچہ گناہ کا نتیجہ تھا، لیکن میرا نہیں، کسی اور کا۔ بریرہ کی آواز بھری ہوئی تھی۔ بلاش نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کس کا بچہ تھا؟ زیادتی کی تھی کسی نے میرے ساتھ، وہ بھی میری سہیلی کے گھر میں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا شیطان جس نے اپنی ہوس پوری کر کے میری زندگی برباد کر دی، لیکن میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ بلاش حیران تھا۔ موتی جیسے شفاف آنسو اس کے گال پر بہہ رہے تھے۔ اچھا بتاؤ مجھے پوری بات، تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ 1 ہفتے کی چھٹیاں ہیں بریرہ، چلو میرے ساتھ، قسم سے بہت مزہ آئے گا۔ میری کزن کی شادی ہے، بہت انجوائے کریں گے۔ تم نہیں جانتی ہمارا خاندان کتنا بڑا ہے۔ اس کے روم میٹ فریال اس کے پیچھے پڑی تھی۔ وہ اسے اپنے گھر لے جانا چاہتی تھی کیونکہ کالج میں 1 ہفتے کی چھٹیاں ہو گئی تھی۔ سب لڑکیاں اپنے اپنے گھر جا رہی تھی، لیکن بریرہ نہیں جا سکتی تھی۔ اس کا تعلق چھوٹے سے گاؤں سے تھا جہاں وہ 6 مہینے بعد ہی جاتی تھی۔ اب 1 ہفتے کے لیے وہ بھلا کیسے اپنے گاؤں جاتی؟ اماں سکینہ وڈیرے کی حویلی میں ملازمہ تھی۔ یہ اس کا احسان ہی تھا کہ وہ اس کی بیٹی کی خواہش کو سمجھتے ہوئے اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا رہے تھے۔ جب بھی تو وہ بریرہ پڑھنے کے لیے اسی شہر میں آئی ہوئی تھی۔ ہاسٹل میں رہ کر وہ خوب دل لگا کر تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک آفیسر بنے، اپنی ماں کے سارے خواب پورے کرے جو اس کے لیے اتنی محنت کرتی تھی۔ ابھی بھی 1 ہفتے کی چھٹیاں ہوئی تو اس کے روم میٹ فریال اس کے پیچھے پڑ گئی۔ تم چلو میرے ساتھ، کیا کرو گی یہاں اکیلی؟ بور ہو جاؤ گی، کہیں آتی جاتی بھی نہیں ہو۔ کیسی لڑکی ہو تم؟ فریال اسے گھور رہی تھی۔ وہ مسکرا دی، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، اماں سے اجازت لینی پڑے گی۔ فریال فوراً کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں پوچھ لوں گی تمہاری اماں سے، وہ اجازت دے دیں گی۔ قسم سے شادی میں بہت ہی مزہ آئے گا، میں تو کہتی ہوں کہ ابھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے موبائل سے فوراً اماں کا نمبر ملا دیا تھا، لیکن وہ پڑوس میں رہنے والی خالہ زبیدہ کے بیٹے کے موبائل سے بات کرتی تھی۔ اماں نے کال پر پھر بات کی تو بریرہ گھبرا گئی۔ پھر فریال نے ان سے جانے کی بات کہی کہ وہ انہیں اس کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ بریرہ کی بھی کسی سے دوستی نہیں تھی سوائے فریال کے، کیونکہ وہ اس کی روم میٹ تھی۔ پھر اس کی کزن کی شادی بھی تھی، اس لیے وہ بریرہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ کپڑے نہیں ہے فریال، میں کیسے شادی میں جا سکتی ہوں؟ دیکھو میری حالت۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، دیکھو، بس میں تھوڑی سی موٹی ہوں اور تم کمزور ہو، لیکن میرے کپڑے تمہیں بالکل فٹ آئیں گے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے کپڑے پہن لیں گے، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، بس تم چلو میرے ساتھ۔ فریال اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی، لیکن یہاں آ کر تو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس کا خوبصورت بنگلہ اور اس پہ رہنے والے اس کے خاندان بھر کے لوگ، 2 چچا کی فیملی اور ایک ان کی خود کی فیملی، بہت سارے کزن اکٹھے ہی رہتے تھے۔ ان کے گھر کا ماحول کافی خوشگوار تھا، لڑکے بھی ایک دوسرے سے خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے، جبکہ بریرہ کو یہاں آ کر بہت ہی زیادہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ان کا گھر کا ماحول بہت ہی کھلا تھا۔ بڑی آزادی سے لڑکے آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ پھر اس دن مہندی کی تقریب تھی، اس نے فریال کا ہی ایک سوٹ پہن لیا تھا، سر پہ دوپٹہ ٹکائے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ فریال کے اپنے بھی 3 بھائی تھے، جبکہ اس کے چچا کے بیٹے اور دوسرے شہر سے آئے ہوئے پھپھو کے بیٹے بھی اس شادی میں شریک تھے۔ اتنے لوگ تھے کہ بریرہ کو یہاں پہ بہت ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ مہندی کی تقریب میں ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، جب ایک بچہ آ کر کہنے لگا، فریال باجی آپ کو بلا رہی ہیں، وہاں پر کھڑی ہیں، چلیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ وہ حیران تھی کہ فریال اسے کیوں بلا رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ضروری بات ہو، یہ سوچ کر کہ اس کے موبائل پر شاید اماں وغیرہ کی کال آ گئی ہو۔ اس بات کو سوچ کر وہ اس بچے کے ساتھ چل پڑی۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ تو ایک سٹور سا معلوم ہوتا تھا جس میں پرانا سامان رکھا تھا، اور یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ آدھی روشنی آدھا اندھیرا جیسا منظر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو نہ پا کر پلٹتی، اچانک ہی کسی نے تیزی سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رومال بھی تھا۔ اس کے رومال میں جو خوشبو تھی اسے محسوس کر کے وہ اپنے حواس چھوڑتی جا رہی تھی، اور چند لمحوں بعد ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی،
نہ جانے اس کے ساتھ یہ سب کرنے والا کون تھا۔ وہ کتنے گھنٹوں تک وہاں پہ بے ہوش پڑی رہی۔ اس نے اپنی حالت دیکھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے بے ترتیب تھے اور اس اسٹور میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ شیطان درندہ اپنا کام کر کے جا چکا تھا، لیکن بریرہ کی ذات پوری طرح بکھر گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اس کا کیا قصور تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے کپڑے سمیٹ کر اٹھی تھی۔ دوپٹہ شاید اس درندے نے اپنے پاؤں میں روند ڈالا تھا، کیونکہ اس پر مٹی کے نشان تھے۔ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر وہ اس دروازے تک آئی تھی تو حیران رہ گئی۔ صبح کے شاید 5 یا 6 بج رہے تھے۔ پورے گھر میں سناٹا تھا، سب لوگ رات کے فنکشن کے بعد گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، جبکہ اس کی ذات کا ذرہ ذرہ بکھر گیا تھا۔ وہ کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کرتی؟ یہاں پر سینکڑوں لوگ تھے اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے، اور وہ کون تھا جس نے اس پر پوری نظر رکھی تھی، اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ سامنے والے کمرے میں آئی جہاں پر سب لوگ سو رہے تھے۔ فیال بھی ایک صوفے پر لاپرواہی سے سوئی پڑی تھی۔ اس کمرے میں صرف خواتین ہی تھی۔ دہشت، بے عزت ہونے کا خوف اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس نے واش روم میں جا کر پناہ لی تھی۔ اگر اتنے لوگوں کی موجودگی میں تماشا کرتی تو شاید کوئی بھی اس کی بات پہ یقین نہ کرتا۔ کون یقین کرے گا کہ ایک درندے نے اسے اسٹور روم میں بلا کر اس کی عزت خراب کر دی، جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی، اس نے جسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ دیر تک روتی رہی، پھر اپنے بیگ سے کپڑے نکال کر تبدیل کر لیے، لیکن اسی رات بس میں بیٹھ کر سیدھی اماں کے پاس پہنچ گئی تھی۔ نہ اس نے فریال سے کچھ کہا، نہ وہ فریال سے مل کر آئی تھی، لیکن اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سکینہ بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ بیٹی کی بربادی پر آنسو بھی نہ بہا بیٹی کی بربادی پہ آنسو نہ بہاتی تو اور کیا کرتی؟ بریرہ کا رشتہ انہوں نے اپنی بہن کے بیٹے سے طے کر رکھا تھا بچپن ہی سے۔ 2 مہینوں بعد ہی ان کی شادی ہونے والی تھی، لیکن 2 مہینوں بعد اچانک ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، جس نے یہ روح فرسا خبر سنائی تھی کہ وہ پریگننٹ ہو چکی ہے۔ اس لیڈی ڈاکٹر کے کلینک پر آئی ہوئی گاؤں کی عورت نے ان دونوں ماں بیٹی کی باتیں سن لی تھی جو وہ ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی۔ اماں سکینہ، تیری بیٹی کو لوگ سنسار کرنا چاہتے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ تیری بیٹی ناجائز حاملہ ہے۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے شہر سے کوئی گل کھلایا ہے۔ اپنی بیٹی کو لے کر نکل جا، یہاں سے بھاگ جا، ورنہ تیری بیٹی کی زندگی اور تیری زندگی بہت خطرے میں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج رات یہ لوگ ضرور کوئی کارروائی کرنے والے ہیں۔ بشیرہ اماں سکینہ کا پڑوسی تھا۔ وہ ابھی ابھی پنچایت کی باتیں سن کے آیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اماں سکینہ بریرہ کو لے کر اس گاؤں سے بھاگ گئی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی۔ اماں، مجھے مر جانے دو، میں ایک پھٹکار ہوں آپ کے لیے، میں نے آپ کی عزت خاک میں ملا دی۔ سکینہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ نہ میری بچی، تیرا کوئی قصور نہیں۔ غریب اور یتیم لوگوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ شہر کے مکار لوگوں سے دوستی یاری نہ پالا کر۔ دیکھ، آستین کی سانپ نکلی وہ تیری سہیلی۔ بڑی مشکل سے دونوں ماں بیٹی لوٹی پھوٹی حالت میں شہر پہنچے تھے۔ ان کے پاس چند روپے ہی تھے جو ایک دن میں ہی ختم ہو گئے۔ 2 دن تک دونوں سڑکوں پر بھوکی پیاسی بھٹکتی رہی۔ چوتھے دن جب بریرہ بے ہوش ہو گئی، اماں سکینہ اسے گود میں لے کر رو رہی تھی۔ اس کا سر اماں کی گود میں تھا، تبھی اچانک سے وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ سکینہ بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ تبھی اس کی نظر سامنے کھڑی ایک عورت پہ پڑی۔ وہ ایک امیر عورت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی، بریرہ کی حالت کے بارے میں بتایا۔ وہ بڑی مہربان اور عزت دار عورت تھی۔ دونوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گئی تھی۔ پھر سکینہ نے ہی ان سے جھوٹی کہانی بتائی تھی کہ میری بیٹی کو اس کے شوہر نے طلاق دے کر چھوڑ دیا، وہ حاملہ ہے، اسے شک ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا ہے، اور گاؤں والوں نے ہم دونوں ماں بیٹی کو نکال دیا ہے، وہ ہمیں مارنا چاہتے تھے۔ پھر اماں بی ہی تھی وہ عورت جو سکینہ کو بیچ سڑک پر ملی تھی۔ اماں بی ان دونوں کو اپنے بنگلے پر لے آئی تھی۔ بریرہ سب سے چھپ کر سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ وہ ایک دفعہ بھی وہاں سے باہر نہ نکلی تھی، جبکہ اماں سکینہ بنگلے کا کام کاج کرتی تھی، کیونکہ بلاج کی بیوی شانزہ بھی حاملہ تھی۔ بلاج خانزادہ نے اس سے محبت کی شادی کی تھی، لیکن کیا کوئی جانتا تھا کہ چند دن بعد وہ یہ دنیا چھوڑ کے چلی جائے گی، وہ بھی ایک بچے کو جنم دے کر۔
پھر بریرہ نے اپنے اس بچے کو ایک سرکاری ہاسپٹل میں جنم دیا تھا، لیکن اس بچے کی پیدائش مردہ ہوئی تھی۔ وہ بچہ ایک گناہ کا نتیجہ تھا، لیکن پھر بھی بچے کی موت پر بریرہ کی ذہنی حالت بہت ہی خراب تھی۔ پھر جب عریج اس کی گود میں آیا تو اسے ایسے لگا جیسے اس کا مردہ بچہ اس کے سامنے زندہ ہو کر آ گیا ہے۔ تبھی تو اس نے اس ننھے فرشتے کو سینے سے لگا لیا تھا، اور آج وہ بلاش خانزادے کے کمرے میں اس کی بیوی بن کر بیٹھی تھی۔ اپنے ماضی کے بارے میں اس نے بلاش کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ بلاش نے اس لڑکی کی روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا جو اپنی عجیب و غریب کہانی سنا رہی تھی۔ تم نے اس مجرم کا چہرہ بے نقاب کیوں نہیں کیا؟ کیا تم اتنی کمزور ہو؟ میں نہیں جانتا تھا کہ تم پڑھی لکھی بھی ہو۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم ایک ان پڑھ گنوار لڑکی ہو۔ جب اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا تو کیسے اسے سامنے لاتی؟ میں تو پڑھ لکھ کر ایک سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہتی تھی، بس میری آنکھوں میں یہی خواب تھے۔ لیکن شاید غریب اور یتیم لڑکیوں کو خواب دیکھنے کا کوئی بھی حق نہیں ہوتا۔ بلاش خانزادہ کو اچانک ہی اس لڑکی سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ نیکسٹ پارٹ ہم آپ کے ساتھ اگلی قسط میں شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو نیکسٹ پارٹ چاہیے یا نہیں۔ کیا بلاش خانزادہ بریرہ کو اپنی زندگی میں قبول کر لے گا؟ کیا اسے اپنی زندگی میں وہ شانزہ کی جگہ دے گا؟ کیا بریرہ کا مجرم بے نقاب ہوگا؟ اب اس کہانی میں نیا ٹویسٹ بھی آئے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہم اس کا نیکسٹ پارٹ اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گے۔